عزیز ساتھیوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے انتہائی مبارک اور بابرکت مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی قیمتی اور بڑا سرمایہ ہے اس مہینے میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما ہے کہ ہم ایمان والوں پر احسان کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، وہ احسان کیا ہے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی لوگوں میں سے ایک آدمی کو، ایک شخصیت کو، ایک ذات کو ہم رسول بنا کر بھیجا۔ مراد ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے۔ آپ علیہ السلام جب اس دنیا میں قدم رجع ہوئے وہ اسی ماہ مبارک عام الفیل، یعنی جس سال ابراہہ کے لشکر نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے جس سال چڑھائی کی تھی خانہ کعبہ پر، اس واقعے کے 50 دن بعد اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں 8 یا 9 تاریخ کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی ولادت بسعادت، آپ کی تشریف آوری، آپ کا رسول بنا کر بھیجا جانا، یہ تمام کائنات کے لیے، کائنات کے ہر ذرے کے لیے رحمت، کائنات کے ہر ذرے کے لیے برکت، کائنات کے ہر ذرے کے لیے خوشی کا، مسرت کا اور ان کی کامیابی کے بننے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کا بھیجا جانا، آپ کا تولد ہونا، یہ سب ساری کائنات کی رحمتوں کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہوا۔ یہ تمام انسانیت پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا جس نے ہم سب کو ایک ایسی ذات، ایک ایسی شخصیت عطا فرمائی جو امام الانبیاء ہے، جو فخر کائنات ہے، فخر موجودات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روئے زمین پر مبعوث فرمانے کا ارادہ نہ فرماتے تو اس کائنات کو نہ سجاتے، نہ یہ حجر ہوتا، نہ شجر ہوتے، نہ درخت ہوتے، نہ دریا ہوتے، نہ آسمان سجتا، نہ زمین سجتی۔ حضور پرنور، فخر موجودات، شفیع المذنبین، وجہ کائنات، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمین پر بھیجنا تھا، اس زمین میں ان کو یہیں پر بھیج کر پوری کائنات کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنانا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو سجایا۔ چنانچہ چاہیے کہ آپ کی ولادت بسعادت سے پہلے جو واقعات رونما ہوئے، بوقت ولادت جو تجلیات، جو انوارات کا ظہور ہوا، اور بعد ولادت جو کفر اور ظلمت کی تاریکیاں چھٹی، اس پر ہم روشنی ڈالیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت بی بی آمینہ کے پیٹ میں تھے، آپ جب امید سے تھی تو حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جیسے میں امید سے ہو گئی، جب سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات کا ظہور ہونے لگا، چنانچہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل کا بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میرے پیٹ میں تھے، جس طرح دیگر عورتوں کو دیگر بچوں کی وجہ سے، دیگر حمل کی وجہ سے انہیں بوجھ محسوس ہوتا ہے، وزن محسوس ہوتا ہے، لیکن مجھے یہ بوجھ محسوس نہیں ہوتا۔ میں جہاں پر جاتی، اگر راستہ ہموار نہ ہوتا تو وہ راستہ ہموار بن جاتا، اگر میرا قدم پتھر پر پڑتا تو وہ پتھر نرم ہو جاتا۔ میں دیگر عورتوں کی طرف کنویں کے پاس جاتی اور پانی نکالنے کے لیے اپنا ڈول ڈالتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے پیٹ میں رہنے کی برکت سے وہ پانی منیر تک آ جاتا، اوپر تک آ جاتا، جس سے میں آسانی سے پانی لے لیتی۔ جیسے میں راستہ چلتی تو مجھے ہر طرف سلام کی آواز آتی، پہاڑوں سے سلامتی کی آواز آتی، درختوں سے سلامتی کی آواز آتی، لہذا مجھے حیرت ظاہر ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ایک قسم کی خوشبو نکلتی، آپ کے پیٹ میں، آپ حضرت آمینہ کے بدن سے خوشبو نکلتی آپ کے پیٹ میں رہنے کی برکت سے۔ لوگ تعجب کرتے، عورتوں کو کئی قسم کا وہم ہونے لگتا، وہ کہتی کہ ایک کام کرو کہ فلاں کڑا ان کے بدن میں ان کے گلے میں لٹکاؤ تاکہ یہ خوشبو آنا بند ہو جائے۔ وہ اس سے بدفعلی لیتی، وہ اس سے بشگونی لیتی اور وہ توہمات کی شکار تھی، جیسا کہ زمانے جاہلیت سارے وہم کا شکار ہو چکی تھی۔ چنانچہ ان کے کہنے پر ایک کڑا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے کہنے پر انہوں نے ایک کڑا اپنے گلے میں ڈال دیا۔
جیسے ہی ڈال لیا تو خواب میں دیکھتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو تم نے توہمات کا شکار ہوئی ہیں، یہ اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کے بدن سے خوشبو اس طرح سے آ رہی ہے کہ آپ سے ایک ایسا لڑکا تولد ہونے والا ہے جس سے کائنات کی تاریخی چھٹے کی بت پرستی کا خاتمہ ہوگا، ایک اللہ کی عبادت ہوگی۔ اس طرح وہ خواب میں خوشخبری سنا کر چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ ہر وقت حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ کوئی نہ کوئی حیرت کن واقعہ آپ کے ساتھ پیش آتے رہتا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا وقت قریب آتے جاتا، چنانچہ آپ جہاں تھوکتی وہاں سے خوشبو نکلتی، جہاں آپ چلتی وہاں سے سلام کی آواز آتی، ہر طرف سے سلامتی کی، خوشخبری کی انوارات انہیں نظر آتے، خوشبو انہیں محسوس ہوتی۔ چنانچہ جب وقت قریب آیا جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف آنا تھا، قریب الوقت آپ کا ولادت کا جب آ چکا تو آپ کے ہمراہ دو عورتیں تھیں، ایک عبد الرحمن بن عوف کی والدہ شفا اور ایک عثمان بن ابی العاص کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ آپ کے ساتھ۔ یہ تین عورتیں کمرے میں موجود تھیں جس حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تولد فرمائے۔ چنانچہ کیا دیکھتی ہے حضرت آمینہ کہ دو دراز قد کی عورتیں آتی ہیں اور ان کے ساتھ حوریں موجود ہوتی ہیں۔ وہ دو عورتیں، ایک عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم اور ایک آسیہ جو فرعون کی مومنہ بیوی تھی، وہ دونوں آتی ہیں اور ساتھ میں حوروں کا ساتھ لے کر آتی ہیں کہ ولادت کے وقت یہ آمینہ کی خدمت کر سکے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت آج کے 9 ربیع الاول اس دنیا میں جب تشریف لاتے ہیں تو آپ کی ولادت کے ساتھ نور نکلتا ہے۔ جس وقت ولادت ہوتی ہے تو اس وقت گھر میں کا چراغ گل ہو جاتا ہے، جس سے حضرت عائشہ حضرت آمنہ سمجھ جاتی ہیں کہ یہ چراغ اس وجہ سے گل ہو رہا ہے تاکہ ایک نور نکلنے والا ہے جس سے ہمارا گھر جگمگائے گا۔ چنانچہ جیسے ولادت ہوتی ہے نور نکلتا ہے، سارا گھر جگمگا اٹھتا ہے، روشنی سے خوب بھر جاتا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی برکت سے سارا گھر روشن ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتی ہیں کہ دیگر بچوں کی ولادت کی طرح کہیں اس میں گندگی تو نہیں نکلی، تو دیکھتی ہیں کہ آپ کا بدن تمام آلائش سے پاک اور صاف ہوتا ہے، نصیب ہوتا ہے۔ آپ سے پہلے، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے اور نہ پیدا ہونے کے بعد ماں کے بدن سے کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں نکلتی۔ جیسے دیکھتی ہیں آپ پہ نظر ڈالتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ آپ کی ناک پہلے سے کٹی ہوئی ہوتی ہے، جیسے اور آگے نظر ڈالتی ہیں تو آپ مختون ہوتے ہیں، ختنہ شدہ آپ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ چنانچہ جیسا کہ ہر ماں کی یہ محبت ہوتی ہے کہ وہ اپنے لخت جگر کو دیکھیں، چنانچہ حضرت آمنہ انہیں دیکھنے کے لیے آگے بڑھتی ہیں تو جو خدمت گزار رہتے ہیں وہ بازو رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس جیسا بچہ، اس جیسا حسین اور خوبصورت میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ ساری کے ساری عورتیں یہی کہتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ اس جیسا شاہکار میں نے آج تک بنایا نہیں، اس سانچے کو میں نے توڑ ڈالا جس سانچے میں اس خوبصورت اور حسین صورت کو میں نے ڈھایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد جیسے ہی فارس کا جو بت کدا تھا وہاں آتش پرستی، آگ کی پوجا ہوتی تھی، وہ بت کدا وہ آگ بجھ جاتی ہے اور ایوان کسرا کے محل میں زلزلہ آتا ہے، اس کے گنگورے ٹوٹ جاتے ہیں۔ کیا دیکھتی ہیں کہ ہر طرف بت ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے ہیں، تاریکیاں چھٹتی ہیں، ظلمت ختم ہوتی ہے، انوارات کی انوارات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ گھر میں انوارات، باہر انوارات، موسم میں ایک دم خوبصورتی اور نمایاں نظر آتا ہے، معتدل موسم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پلانے کے لیے دائی حلیمہ اور ان کے چند قبیلے کے، ان کے گاؤں کے لوگ مکہ آتے ہیں۔ آنے کے بعد بچوں کو تلاش کرتے ہیں کہ ہر عورت کو ایک بچہ مل جاتا ہے، لیکن دائی حلیمہ کو کوئی بچہ نہیں ملتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کہہ کر سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی دائی حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم یتیم بچے کو لے کر گھر چلے جائیں۔ چنانچہ جاتے ہیں،
جانے کے بعد جب حضرت آمنہ کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں لڑکا چاہیے، تو حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ یہ اس لڑکے کو تم نہیں لوگے، یہ یتیم ہے، اس کا باپ نہیں ہے، تمہیں اس سے کوئی پیسے کی امید نہیں لگا سکتے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات سے راضی ہیں کہ ہم یتیم لڑکے کو لے کر جائیں گے۔ چنانچہ دونوں لے کر جاتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت دائی حلیمہ کی نظر پڑتی ہے اور ان کے قریب ہوتی ہیں، آپ کے سینے پر ہاتھ پھیرتی ہیں، تو آپ مسکراتے ہیں، تبسم سے آپ ان کو دیکھتے ہیں۔ جیسے حضرت دائی حلیمہ آپ کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں تو ان کے جو سینہ ہے دودھ سے بھر جاتا ہے۔ وہ چونکہ پہلے سے ان کے سینے میں دودھ نہیں تھا، ان کا اپنا لڑکا دودھ کی وجہ سے، دودھ کے نہ ملنے کی وجہ سے ولولاتا تھا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سینے سے لگایا تو آپ کے سینے دودھ سے بھر گیا۔ اونٹنی پر سوار ہوئے تو مریم اونٹنی، کمزور اونٹنی میں جان پڑ جاتی ہے۔ جیسے وہ لے کر آگے بڑھتے ہیں تو پہلے جو عورتیں نکل چکی ہیں ان سے آگے بڑھ جاتی ہے سواری، تو وہ اپنے حیرت ظاہر کرتی ہیں کہ حلیمہ تو نے اپنی سواری بدل لی؟ تو فرماتی ہیں سواری نہیں بدلی بلکہ سوار بدلا ہے۔ پہلے سواری ہم دونوں سوار تھے، آج سوار اس کائنات کا فخر موجودات در یتیم اس پر سوار ہے۔ اس وجہ سے اس میں حیرت کن تبدیلیاں میں دیکھ رہی ہوں۔ چنانچہ گھر جاتی ہیں، جانے کے بعد گھر میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ قحط سالی کی وجہ سے حضرت حلیمہ کے کھیت اور ان کے جانور ایک دم کمزور، کھیت بنجر ہو چکے تھے، ہریالی اور سبزی کا کوئی نام و نشان ترما نہیں تھا۔ چنانچہ حضور کی برکت سے کھیتوں میں ہریالی آتی ہے۔ وہ بکریاں جو بھوکے پیٹ گھر لوٹتے تھے ان کے پیٹ بھرے ہوئے تھے، دودھ یہاں تک کہ ان کے تھنوں سے ٹپک رہا ہوتا تھا۔ یہ حیرت کن تبدیلیاں اور یہ بہار حضرت حلیمہ رضی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت والے ایام میں دیکھے۔ چنانچہ آپ کے بعد جیسے دودھ پلانے کا وقت ختم ہوتا ہے، اس کے بعد وہ لا کر چھوڑتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب آپ کے دادا کی پرورش میں ہوتے ہیں۔ جیسے ہی 8 سال کی عمر کو ہوتے ہیں آپ کا سایہ آپ سے چھوٹ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب کی پرورش میں ہوتے ہیں۔ آپ جب 12 سال کی عمر میں ہوتے ہیں تو شام کے سفر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما ایک دم تیزی سے ہوتی ہے۔ جب آپ 3 مہینے کے ہوتے ہیں تو بیٹھنے لگتے ہیں، 9 ماہ کے ہوتے ہیں تو چلنے لگتے ہیں، 10 ماہ کے ہوتے ہیں تو بکرا چرانے کا خواہش ظاہر کرتے ہیں۔ جب 1.25 سال کے آپ ہوتے ہیں تو آپ یہ خواہش کرتے ہیں کہ میں گھوڑ سواری میں مقابلہ کروں۔ جب آپ 2.5 سال کے ہوتے ہیں تو آپ کی یہ خواہش ظاہر ہوتی ہے کہ میں کشتی کے مقابلے میں حصہ لوں اور اس میں مقابلہ کروں۔ چنانچہ آپ کی نشو و نما تیزی کے ساتھ ہوتی ہے۔ 12 سال کی عمر میں جب حضرت ابو طالب شام کے سفر میں، تجارت کے سفر میں لے کر جاتے ہیں تو راستے میں ایک راہب ملتا ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات کو دیکھتا ہے کہ یہ جہاں سے چلتے ہیں کہ ان کے اوپر سے بادل سایہ کر رہا ہے۔ جب یہ کہیں اترتے ہیں تو لوگ درخت کی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا اکرام کر کے بچپن میں ہی اکرام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا درس دیا کہ آپ دھوپ میں بیٹھ جاتے ہیں، کہ وہ راہب دیکھتا ہے کہ جب آپ دھوپ میں بیٹھتے ہیں تو وہ درخت کی ٹہنی آگے بڑھ کر آپ کو سایہ کرتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے سارے قافلوں کو دعوت دی۔ چنانچہ ان کے چچا سارے قافلوں کو لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں سامان کے پاس بٹھا دیا۔ چنانچہ راہب کو تشویش ہوئی کہ وہ لڑکا کہاں ہے، تو کہنے لگے کہ وہ ہم سامان کے پاس بٹھائیں، تو یہ دعوت تو اسی لڑکی کی ہے، اس کی بدولت میں یہ دعوت دی جا رہی ہے۔ چنانچہ وہ راہب خوشخبری دیتا ہے کہ یہ جو لڑکا ہے یہ آپ کا لڑکا ہے، تو کہتے ہیں ہاں میرا لڑکا ہے، تو کہتے ہیں کہ آپ کا لڑکا نہیں ہے، یہ تو یتیم ہوگا، تو کہتے ہیں ہاں یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو لڑکا کہا۔ چنانچہ وہ حضور کو بغور دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی پیٹھ دکھاؤ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک دیکھتا ہے اس میں مہر نبوت نشانی ہوتی ہے، وہ دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ آگے چل کر بہت بڑا آدمی بننے والا ہے، اس سے ظلمتیں ختم ہونے والی ہے، اس کو فوراً لے کر چلے جاؤ، اگر اس کو یہود دیکھیں گے تو اس کو قتل کر دیں گے۔ چنانچہ یہ پیشنگوئی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا کی پرورش میں رہتے ہیں۔ نبی بنائے جانے کے 10 سال تک اسی مہینے میں حضرت ابو طالب کا 26 ربیع الاول کو انتقال ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے مدینہ ہجرت کرنے کے 14 دن کے بعد آپ کے چچا کا سایہ بھی آپ سے چلا جاتا ہے۔